کیا میں تبائے غوث کے بالا تیرا، یہ اہل سنت کا امام ہے۔ نبی کی اولاد کی جب تعریف کرتا ہے نا تو دنیا تعریف کرتی ہے اپنے اپنے محبوب کی، اپنے اپنے آقا کی۔ ہر بندہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، سنتا ہے، تو تعریف کرنے یا سننے کے بعد وہ کہتا ہے واہ۔ جب اس کے سامنے تعریف کی جاتی ہے نا تو وہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے۔ لیکن اہل سنت کا امام ہے، حضور کی اولاد کی تعریف کرتا ہے تو تعریف بعد میں کرتا ہے، پہلے کہتا ہے واہ۔ واہ کیا سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے 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 کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ قدم آلہ ہے، ابھی تو قدم آلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، صحیح بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، بغداد کے منبر سے جب اعلان کرتا ہے نا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ غوث پاک نے اعلان کر دیا تو خراسان کے جنگلوں میں ہندوستان کا بادشاہ معین الدین اجمیری اللہ کی عبادتیں کر رہا تھا، جب آواز سنی نا بغداد کے مولا کی تو اپنا گردن بھی جھکا دیا، اپنا دل بھی جھکا دیا، اور کہنے لگے یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ایک غوث اعظم آپ کا قدم معین الدین کی گردن پر نہیں ہے، بلکہ معین الدین کے دل پر بھی آپ کا قدم ہے۔ معین الدین اپنی آنکھوں پر بھی آپ کا قدم لیتا ہے، معین الدین اپنی جگر پر بھی آپ کا قدم لیتا ہے، تو یہ غوث پاک کا قدم ہے۔ اب لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے، کہتے کون ہے غوث اعظم، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، تیری سمجھ میں نہیں آتی تو یا تو تیری امی کا قصور ہے یا تیرے ابا کا قصور ہے۔ قصور تو ہمارا نہیں ہے، اللہ کے ولی تیری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں تو کھوٹ ضرور ہے، یا تو کھوٹ تیری امی کے اندر ہی ہے، تیرے ابا کے اندر ہے، تیرا ابا کا لقمہ ٹھیک نہیں ہے، تیری ماں شریف نہیں ہے، ورنہ شریف ماؤں کے لال تو رات کی تاریکی میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کے غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ سنی ماؤں کے لالوں کا کام ہے، ورنہ وہ شاعر نے کہا تھا کہ سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ خود فیصلہ کرے کون جنت کا حقدار ہے۔ تو غوث پاک سمجھ میں نہیں آتے تو کیوں نہیں سمجھ میں آتے؟ تو ستم کوری وہابی رافضی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث،
ہندو تک تیرا قائل یا غوث، اور وہ اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل یا غوث۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ یعنی کہ جس کو غوث پاک سمجھ میں نہیں آ رہے، ابھی الجھا پڑا ہے کہ کیا ہے یہ 11ویں کیا ہے تو 12ویں کیا ہے تو یہ نیاز کیا ہے تو لنگر کیا ہے، تجھے کیا پتا لنگر کیا ہوتا ہے، یہ حلالیوں کے کھانے کی چیز ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور جو غوث پاک کا لنگر کھاتا ہے نا، وہ وہاں بھی نہیں ہو سکتا، نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے، نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہو سکتا ہے، وہ تو سنی ماں کا سنی لال ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قصور ہمارا نہیں، لوگ اگر آپ سے کہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ جانا یا تو قصور اس کے باپ کا ہے یا قصور اس کی ماں کا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ سنبھلا کیا کوئی جانے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، ہر شیر کو غوث پاک کی محبت میں آ کر بیٹھے، کوئی آپ کے گھر پر آیا کہ چٹائی پر بیٹھنا ہے، ہم یہ دیں گے تو اتنے روپے دیں گے تو یہ کھلائیں گے تو یہ بنایا ہے تو یہ پلائیں گے، ہے کوئی ایسا بندہ جس کو لالچ دی گئی ہو، کسی کے دروازے پر آ کر یہ کہا ہو کہ بھئی محفل میں چل، یہاں تک کہ نیچے بیٹھنے والے اوپر بیٹھنے والوں سے زیادہ افضل، کیونکہ ہمارے دل میں تو کبھی نہ کبھی یہ خیال آ بھی جاتا ہے کہ بھئی ہم جائیں گے نا تو ہمیں تو منبر پہ بٹھایا جائے گا، کرسی پر بٹھایا جائے گا، ہمارے گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو گیا اور غوث پاک کی نگاہ ہو گئی تو نذرانہ بھی دے دیا جائے، کہیں نہ کہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ ہی جاتی ہے۔ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، خطیب ہوتے ہیں خطابت کرنے والے، نقیب ہوتے ہیں نقابت کرنے والے، نعت خواں ہوتے ہیں نعت پڑھنے والے، ہر بندہ اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، لیکن جو نیچے بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا، سننے والے ہے نا، انہیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا، کیونکہ نہ تو انہیں کھانے کا پوچھا جاتا ہے، نہ پانی کا پوچھا جاتا ہے، نہ چائے کا پوچھا جاتا ہے، نہ نذرانے کا پوچھا جاتا ہے، نہ منبر پر بٹھایا جاتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جگہ ایک کونے میں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ آ جاتے ہیں کیونکہ غوث پاک سے پیار ہی بڑھا کرتے ہیں، غوث پاک سے پیار بڑا کرتے ہیں، غوث اعظم سے محبت بڑی کرتے ہیں، محبت ان کے دل کے اندر غوث پاک کی بیٹھ گئی ہے۔ ابھی آپ نے سنا غوث پاک کی شان برا ہے، ابھی قاری عبد المنان شاہ صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن میں نسبتی بیان کروں، ہے نا، میری عادت ہے کہ نعت پڑھتی ہوئے بیچ بیچ میں بولنے کی اور اشعار کو سمجھانے کی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں کتا ہے،
سارے کتے دنیا میں آئے رہے مر گئے، کوئی ٹرک کے نیچے آ کر مر گیا، کسی نے زہر دے دیا کسی کو، لیکن 3 کتے دنیا میں، 3 کتے جو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ نسبت کتنی قیمتی چیز کا نام ہے، نسبت بڑی قیمتی شے کا نام ہے۔ بھئی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، استطاعت ہوتی ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارا روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا حج جو اللہ کی عطا سے ہم نے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ ہر بندہ الجھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہمیں اللہ کے ولیوں سے نسبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، یہ نسبت بڑی قیمتی شے کا نام ہے۔ 3 کتے ہوئے زمین پر، 3 کتے ہوئے، ہزاروں کتے، بڑے بڑے مالداروں کے کتے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ صبح اٹھتے ہی وہ اپنے کتوں کو روڈ پر دوڑاتے پھرتے اور سیر و تفریح کے لیے نکلتے اپنے گھروں سے، یعنی کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ کتے کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کتے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے، کتے ان کے در کی جھاڑو دیا کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے مالدار ہوتے ہیں نا، یہ اپنے کتے کو صبح ہوتے ہی نلانا بھی انہی کو پڑتا ہے، کھلانا بھی انہی کو پڑتا ہے، سلانا بھی انہی کو پڑتا ہے، بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے اس کتے کی، اور صبح ہوتے ہی اس کو سیر و تفریح کے لیے۔ لیکن وہ کتے دنیا میں رہتے ہیں، موت آتی ہے چلے جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ 3 کتے، ایک کتا تو اصحاب کہف کا ہے، ایک کتا اصحاب کہف کا، ایک کتا وہ جو غوث اعظم کا ہے، اور ایک کتا وہ منگولوں کا جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا۔ یہ 3 کتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا کیا ہے بھئی؟ کیا اس نے نمازیں بڑی پڑھی ہے؟ کیا اس نے روزے بڑے رکھے؟ کتے پر تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پر تو کوئی فرض لاگو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کتا جنت میں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کتا جنت میں جائے گا جو اصحاب کہف کا کتا ہے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر آیا، اللہ جب ولیوں سے کتے کو پیار ہو جائے نا تو پھر اللہ یوں شان بڑھا دیتا ہے، یوں۔ جب اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے نا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اگر اصحاب کہف 7 تھے تو 8واں ان کا کتا، اگر وہ 9 تھے تو 10واں ان کا کتا، اگر وہ 11 تھے تو 12واں ان کا کتا۔ قلبہم باسطن، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اور اس کتے کا نام ہے قطمیر۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی علاقے میں رہتے ہو اور کتے بھونکنا شروع کر دے تو یا قطمیر کہا کرو، اس نام کی برکت سے کتے بھونکنا بند کر دیں گے۔ دھیان سے سننا میری بات کو، میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ولی بھی بنی اسرائیل کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ولیوں سے کتے کو نسبت ہو گئی تو اس کتے کے نام میں اتنی برکتیں ہیں کہ اگر اس کتے کا نام لیا جائے تو کتے بھونکنا بند کر دیتے ہیں۔ کتے بھونکنا تو ولیوں کے نام میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی پاور۔ اصحاب کہف کے نام، صوفیہ فرماتے مفسرین، حضرت عبداللہ ابن عباس، کہ اگر کہیں آگ لگ جائے کسی گھر میں تو کسی کپڑے پر اصحاب کہف کے نام لکھ کر کپڑے کو اس آگ میں ڈال دو، اس نام کی برکت سے آگ بجھ جائے گی۔ تو ولی ہو بنی اسرائیل کے تو اللہ نے ان کے ناموں کے اندر اتنی شان رکھی ہے، تو یار ذرا غور کرو، ولی ہو اس امت کا، نام عبد القادر جیلانی ہو، نام عبد القادر جیلانی ہو تو اس کے نام سے مصیبتیں کیوں نہیں ٹلنے والی؟ تو قصور ہمارا نہیں ہے، قرآن میں تو اللہ نے ولیوں کی شان بیان کر دی ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ دوسرا کتا گوس پاک کا، جس نے شیخ جام کے شیر کو پھاڑ دیا۔ شیخ جام وقت کے ولی ہوئے اور اتنے برگزیدہ بندے اللہ کے کہ تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا،
بغداد پر جب تاتاریوں نے منگولوں نے حملہ کیا نا تو ہلاکو خان نے بغداد سے قریب اپنا خیمہ تیار کروایا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ بغداد میں دیکھ کر کے آؤ، محاصرہ کرو، محاسبہ کرو کیا حالات ہے بغداد کے، ہمیں فوراً بغداد پر حملہ کرنا ہے۔ تو وہ 2 سپاہی گئے، لوگوں کو خبر ہوئی بغداد والوں کو، تو شیخ جام کے پاس گئے۔ شیخ جام اس وقت کے ولی ان میں موجود تھے، گئے، کہا جناب ہلاکو خان بغداد کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، کیا کیا جائے، کوئی راستہ بتائے، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، ورنہ اگر ہلاکو خان کی فوج بغداد میں گھس گئی تو وہ تو سارا کچھ تباہ کر دے گا، اس لیے کہ منگول جس زمین پر بھی حملہ کرتے تھے اس کو تباہ و برباد کر دیتے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، عورتیں، جوان، ہر ایک کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ منگولوں کے ظلم کی داستان اتنی شدید ہے کہ وہ مسلمانوں کی کھوپڑیاں سر کاٹ کے مینار تعمیر کیا کرتے تھے، یعنی کہ ظلم میں وہ بڑے مشہور تھے منگول، مسلمانوں کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ تو بغداد پر حملہ کرنا ہے تو لوگ اس وقت کے مسلمان شیخ جام کے پاس گئے، شیخ جام وضو بنا رہے تھے تو ایک پیالی تھی ان کے ہاتھ میں، تو لوگوں نے کہا جناب ہلاکو خان بغداد کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور بغداد پر حملہ کرنے والا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں یا کوئی وظیفہ پڑھیں یا کچھ ایسا کرے کہ ہم محفوظ ہو جائے۔ تو شیخ جام جس پیالے سے وضو بنا رہے تھے اسی پیالے کو زمین پر یوں اوندا کر دیا، تو وہ جو سپاہی تھے نا بغداد ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ چلیے چائے پیے لیکن ذہن ادھر کریں، میں بڑی قیمتی بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں، بڑی قیمتی، بچے ہو بوڑھے ہو بچوں کو اپنے حال پر چھوڑے، لیکن جو سمجھدار شعور والے ہے نا، کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہوں بڑی قیمتی باتیں لے کر، بس اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کریں، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو، مائیں ہو بہنیں ہو، جو کوئی بھی ہو اپنے دل کے اندر اسے قید کر کے لے کے جائے۔ آخری میں ضرور ایک سبق ہمیں ملے گا جسے ہم اگر گاٹھ لگا لے تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہی ہمارا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ شیخ جام اللہ کے ولی ہے، غوث پاک کی مریدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور خادموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو پیالی اوندی کر دی تو ہلاکو خان کے سپاہیوں کو بغداد نظر نہیں آیا، ہلاکو خان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ جناب بغداد تو نظر نہیں آتا۔ ہلاکو خان نے کہا وہ کیا لائٹیں جل رہی ہیں، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر اس نے خیمہ لگایا تھا، وہاں سے بغداد کو دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگا میں یہاں سے بغداد دیکھ رہا ہوں تو وہاں جا کر بھی کہتا ہے کہ بغداد نظر نہیں آتا۔ ہلاکو خان کو لگا یہ دونوں سپاہی بک گئے، انہیں فوراً قتل کر دیا۔ تو بڑا طویل یہ واقعہ ہے، جب بھی ہلاکو خان حملہ کرنے کی سوچتا شیخ جام اپنے پیالے سے بغداد کو چھپا دیا کرتا، یعنی کہ اللہ کے ولی میں یہ پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے وضو کا پیالہ اگر الٹا کر دے تو ایک پورے شہر کو دشمنوں کی سازش سے بچا لیا کرتا ہے۔ وہ اتنے وقت کے ولی، ان کا ایک شیر تھا جس شیر کی پشت پر بیٹھ کر وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی یا نااہلی کا مظاہرہ کر دیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ ظاہر کر دیا کہ میں شیخ جام ہوں اور میں بڑا ہوں، یعنی کہ تھوڑی بہت ان کے اندر انا آ گئی۔ بارگاہ غوثیت مآب میں وہ رکے نہیں، انہیں رکنے کے لیے کہا گیا، وہ رکے نہیں اور وہاں سے جانے لگے۔ اور غوث پاک کے ایک مرید کی پاس ایک جانور تھا تو اس جانور کا شکار ان کے شیر نے کر لیا، ان کے شیر نے کر لیا، حتیٰ کہ یہ ظلم ہوا۔ اس مرید نے غوث پاک کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ جو بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اس کے شیر نے میرے جانور کو پھاڑ دیا ہے، میرے جانور کو مار کے کھا گیا، تو مجھے تو انصاف چاہیے۔ تو غوث پاک کا انصاف یہ کہ غوث پاک نے اپنے کتے کی طرف اشارہ کیا، اس کتے نے شیخ جام کے شیر کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ دوسرا کتا، قیامت تک دنیا اس کتے کو بھی فراموش نہیں کرے گی۔ تیسرا کتا،
جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا قتل کر دیا، کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا، تو قیدی بنانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں زنجیر اور گلے میں لوہے کے توق ڈال کر انہیں بٹھا دیا گیا چوراہے پر مسلمانوں کو، اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے نبی کی توہین کی جائے، ہے نا؟ کوئی غیرت مند مسلمان اپنے نبی کی بے ادبی برداشت بالکل بھی نہیں کر سکتا، اپنے نبی کی ذات کے حوالے سے کبھی وہ ہلکے جملے بھی نہیں سننا چاہتا، کہ اس کے نبی کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے نا کہ نبی کے کپڑے تو میلے ہو گئے تھے، تو بریلی کے تاجدار کی شکل میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہا تو نبی کے کپڑوں کو میلا کہتا ہے، آج کے بعد تو مسلمان نہیں رہا۔ جس نے رسول اللہ کے کپڑوں کو کہا میلے ہو گئے تو کہا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کہا جناب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی، تو پھر مٹی لگ جائے تو اس کو میلا نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ تو کہا اگر اللہ ادب توفیق دے، اگر اللہ توفیق کی ادب دے دینا تو تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ مٹی نے رسول اللہ کے دامن میں پناہ لی ہوئی ہے۔ تو یوں کہنے لگا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، تو کافر ہو گیا ہے۔ تجھے پتا نہیں ہے حضور کے لباس کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے، حضور کے جسمانی اقدس سے لگنے والے کپڑے کا ادب کس شان سے کیا جاتا ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے؟ تو یار عاشق تو حضور کے کپڑوں کا ادب اس شان سے کرتے ہیں، اور جس عبد القادر کے شریانوں میں خون رسول دوڑتا ہو، اس عبد القادر کا ادب کس طرح کرتے ہوں گے؟ تو یہ عاشقوں کی شان ہوتی ہے۔ تو مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے اس کے نبی کی بے ادبی کی جائے، ہے نا؟ آج کل کے کچھ فرعون ہیں، دجال ہیں، کاڑے ہیں، اور بد عقیدہ وہابی، دیوبندی، رافضی، اہل حدیث، اور ناجائز باپ کے ناجائز اولادیں، نہ تو جن کا باپ ایک ہے نہ جن کی ماں ایک ہے، ہر آئے دن ادھر ادھر گھومتے رہتے، نبی تو یہ نہیں جانتے تھے، تو ان کو تو دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں تھا، تو انہیں تو ان کا علم تو اتنا تھا کہ وہ تو جانور اور پاگل کے برابر علم رکھتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی وہ گھٹیا بات کر کے اپنا نسب ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو میرا باپ ایک ہے نہ میری ماں ایک ہے۔ یہ بول کر وہ بہت بڑا تیر نہیں مارتے، جب وہ حضور کی شان میں ہلکے جملے استعمال کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ تو اس کا باپ ایک ہے نہ اس کی ماں ایک ہے، کیونکہ جس کا خون پاک نہیں ہوتا، نسب پاک نہیں ہوتا، وہی حرامی ہوتا ہے، اور وہی جو حرامی ہوتا ہے نبی کی بے ادبی کرتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے۔ منگولوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے نبی کی بے ادبی کی جائے۔ تو ایک عیسائی پادری کو بلایا، کہا چل بھئی کھڑا ہو جا اور ان کے نبی کی ان کے سامنے توہین کر، اس لیے کہ آج کوئی صلاح الدین نہیں ہے تلوار لے کر آئے تیری گردن اتار دے، آج کوئی طارق بن زیاد نہیں، آج کوئی محمد بن قاسم نہیں، آج کوئی مصعب ابن عمیر نہیں آنے والا، آج کوئی عمر ابن خطاب نہیں آنے والا، آج کوئی خالد ابن ولید نہیں آنے والا جو تیری گردن اتار لے۔ یہ دیکھ ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، پاؤں میں بیڑیاں، یہ ہمارے قیدی بن چکے، اب کیا کریں گے؟ کوئی مسلمان نہیں آنے والا، جی کھول کے ان کے نبی کی بے ادبی کر۔ وہ پادری، عیسائی پادری آیا، اس نے بات کرنا شروع کی، رسول اللہ کے خلاف بکواس کرنے لگا۔ تو وہ منگول کا کتا ہلاکو خان کا بغل میں بندھا ہوا تھا، اس کے گلے میں سونے کی زنجیر، جس کھوٹی سے بندھا ہوا ہے وہ کھوٹی بھی سونے کی، جس زنجیر سے بندھا ہوا ہے وہ زنجیر بھی سونے کی۔ تو وہ اس نے بھونکنا شروع کیا، تو یہ خاموش ہو گیا۔ تو ہلاکو خان نے کہا بھئی خاموش کیوں ہوگا؟ کہا کتا بھونکتا ہے، کتا بھونکتا ہے۔ کہا کتے کو کیا پتا تو کیا بات کر رہا ہے، کتے کو کیا پتا تو کیا بات کر رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟
میں چل کر کہی یا رسول اللہ، آپ بولتے رہے نا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ سوئے نہیں ہیں، ہے نا، تمہیں اپنی بات کو ذرا آگے بڑھاؤ۔ تو وہ کہا نا کہ بھئی خاموشی ہوگا، کہا کتا بھوکتا ہے، کہا کتے کو کیا پتا تو کیا بول رہا ہے۔ کافی پھر اس نے بولنا شروع کیا، جب پھر بولنا شروع کیا تو اس نے اپنی زنجیر توڑا لی، زنجیر توڑا کر نا تو اس پر جھپاٹا مارا اور اپنا پنجہ اس کے منہ پر مارا۔ تو پادری نے کہا یار میں ان کے نبی کی بے ادبی کرتا ہوں، کتا زنجیر توڑ کر مجھے مارتا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گستاخوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائے۔ اس کتے جتنی غیرت نہیں، اس کتے کو پتا تھا کہ اگر میں یہ کروں گا قانون توڑ دوں گا، نہ تو یہ سونے کی زنجیر میرے گلے میں دوبارہ آئے گی، نہ یہ سونے کی کھوٹی میرے حصے میں آئے گی، نہ یہ آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گی، لیکن اس نے توڑ دیا۔ پادری نے پھر شروع کیا گستاخی کرنا، تو اب کتے کو جلال آ گیا، کتے نے اپنی زنجیر توڑائی اور یہاں پر اپنے منہ سے جب حملہ کیا تو اس کی گردن اتار کر رکھ دی۔ تو 3 کتے دنیا میں کبھی فراموش نہیں کیے جائے، کبھی فراموش۔ ایک اصحاب کہف کا کتا، ایک گوشت پاک کا کتا، اور ایک منگولوں کا کتا جس نے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اب ہماری جو نسبتیں غوث اعظم سے ہے نا، ہماری نسبت کس سے؟ غوث اعظم سے۔ تو اب یہ نسبت کس طرح کام آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در در سے سگر سگ سے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم آپ کے در سے نہ آپ کے کتے کو نسبت، اور آپ کے در سے جس کتے کو نسبت ہو جائے، امام احمد رضا اس کتے سے اپنی غلامی کی نسبت کا رشتہ جوڑ لیا۔ تو یہ نسبت دیکھیں، نسبت کہاں تک جائے گی؟ ابھی آگے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں۔ تجھ سے در در سے سگر سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ یہ پٹا غلامی کا ہے نا، گوشت پاک کی غلامی کا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ دنیا دار کے کتے ہے نا، ان کے گلے میں اگر کسی دنیا دار کا پٹا آ جائے نا تو ہر بندہ لاٹھی لے کر اس کو مار نہیں سکتا۔ عام کتے کو کوئی بھی پتھر اٹھا کر مار دے گا، کوئی بھی ڈنڈا اٹھا کر مار دے گا، لیکن جس کے گلے میں کسی کا پٹا آ جائے نا تو لوگ سوچتے ہیں یار اسے ماروں گا تو یہ تو کچھ نہیں کرے گا، اس کا مالک بڑا تگڑا ہے، اس کا مالک بڑا تگڑا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا مالک چھوڑنے والا نہیں ہے۔ گوشت پاک فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا دار کے گلے میں دنیا دار کا پٹا آ جائے تو دنیا دار اس کے پٹے کو دیکھ کر خوف کھانے لگتے ہیں۔ تو ہمارے گلے میں تو گوشت پاک کی غلامی کا پٹا ہے۔ جب قیامت کے دن میدان محشر لگایا جائے گا، جب میدان محشر سجا دیا جائے گا اور فرشتے لوگوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، اور ان کی نظر جب ہمارے گلے میں گوشت پاک کی غلامی کے ڈلے ہوئے پٹے پر پڑے گی تو فرشتے کہیں گے نہ بھائی اسے نہیں چھیڑنا، یہ گوشت پاک کا غلام ہے، اس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، اس لیے اسے
نہیں چھیڑنا. تو قیامت کے دن یہ پٹا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک میرے گلے میں رہ